دوستو آپ نے اکثر ہمارے پی ایم اور کئی اور لوگوں کو بھی اورنگزیب کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہوگا۔ اورنگزیب ایک ماتر ایسا مغل رولر ہے جسے آج تک لوگ بھلا نہیں پائے، اور اس کی وجہ ہے دوستو اورنگزیب کا ایک سٹرکٹ مسلم ہونا۔ وہ ایک ماتر ایسا مغل رولر تھا جو اسلام کو پوری طرح سے فالو کرتا تھا اور ہندوستان میں شریعہ لا لاگو کرنے کی بات بھی کرتا تھا۔ باقی سبھی مغل رولرز سیکولر مائنڈ سیٹ کے تھے، اور اورنگزیب کے آنے تک مغل امپائر بس نام کا ہی مسلم امپائر تھا۔ دوستو یہاں سوال اٹھتا ہے کہ اگر سارے مغل رولر سیکولر تھے تو پھر اورنگزیب اتنا کٹر مسلمان کیسے بنا؟ اور کون تھے اورنگزیب کے پیر و مرشد جنہوں نے انہیں اسلام سکھایا اور ہندوستان سے اسلام کو ختم ہونے سے بچایا؟ سبھی کچھ جانیں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں، تو چلیے بنا وقت ضائع کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو یہ سب جاننے کے لیے ہمیں اکبر کے دور حکومت میں جانا ہوگا، جب ہندوستان سے اسلام بس ختم ہی ہونے والا تھا۔ دوستو اکبر تھرڈ مغل رولر تھا جو ایک ان پڑھ آدمی اور اسلام سے بہت ہی دور تھا، لیکن یہ تھا بہت ہی بہادر اور چالاک۔ اس نے ایک ہندو عورت جودھا بائی سے شادی کی تھی، جس سے اسے ہندوستان میں ہندوؤں کا بھی سمرتھن مل گیا تھا اور یہ بہت طاقتور بادشاہ بن گیا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک کرنے کی کوشش میں اس نے ایک نیا دین قائم کرنے کی کوشش کی، جس کا نام اس نے دین الہی رکھا۔ اکبر نے دیکھا دوستو کہ ہندو اور مسلمان کی مذہبی کتابوں میں ایک خدا کی عبادت کا ذکر ہے اور دونوں دھرم اس بات کو مان بھی لیں گے، لیکن اختلاف آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اسی لیے اکبر نے کہا کہ صرف قرآن اور ویدوں کو ہی مانا جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ وہ صرف پہلے 100 سال کے لیے ہی رسول تھے، اور اسی لیے اب سیرت مصطفیٰ کو نہیں بلکہ صرف قرآن کو ہی اسلام کا ستون مانا جائے گا۔ کافی لوگ اس فلسفے کو ماننے لگے اور اکبر نے جگہ جگہ دین الہی کے مرکز تعمیر کرنا شروع کر دیے۔ مغل امپائر سے دھیرے دھیرے اسلام ختم ہونے لگا اور دین الہی پاپولر ہونے لگا۔ اسی دوران دوستو مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کا جنم ہوا، جو ایک مسلم صوفی اور سکالر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ شیخ بہت ہی باہمت اور بہادر تھے۔ انہوں نے اکبر کو کئی خط لکھے اور ان سے کہا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، دین اسلام پورا ہوتا ہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ لیکن اکبر نے ان کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی اور دین الہی کو اور بھی مضبوط کرنے لگا۔ دوستو لیکن شیخ بھی کہاں ماننے والے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ شیخ نے اکبر کو کئی ہزار خط لکھے۔ اس کے بعد دوستو اکبر کی وفات ہو جاتی ہے اور جہانگیر نئے بادشاہ بنتے ہیں، جو ایک بہت ہی عیاش قسم کے بادشاہ تھے۔ شیخ نے انہیں بھی کئی خط لکھے، لیکن انہوں نے بھی کچھ خاص دھیان نہیں دیا۔ اب دوستو شیخ اپنے شاگردوں کو ہی ہندوستان کے کونوں پر بھیجنے لگے اور لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے انہیں کہا، جس میں انہیں کافی کامیابی بھی ملی۔ شیخ کی انہی کوششوں کی وجہ سے لوگ اب بادشاہ کو سجدے کرنے سے انکار کرنے لگے اور دین الہی کی کھلے عام مخالفت کرنے لگے۔ اس پر جہانگیر کو غصہ آیا اور اس نے شیخ کو گرفتار کر دیا۔ شیخ نے لگ بھگ 4 سال گوالیر کی جیل میں گزارے۔ آخر کار جہانگیر کو احساس ہوا اور اس نے شیخ کو رہا کر دیا اور انہیں اپنے دربار میں ایک اچھا عہدہ بھی دیا۔ ہسٹورین عرفان حبیب لکھتے ہیں کہ جہانگیر کو شیخ نے قائل کر لیا تھا اور جہانگیر نے ویشنویت کو چھوڑ کر اب اسلام قبول کر لیا تھا۔ دوستو آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ جہانگیر کی ماں جودھا بائی جو کہ ایک ہندو تھی، اور جہانگیر انہی کا دھرم ویشنویت کو فالو کرتے تھے، وہ پوری طرح سے اسلام کو فالو نہیں کرتے تھے۔ شیخ یہاں پر ہی نہیں رکے بلکہ مغل شہزادوں کی بھی تربیت کرنے لگے۔ شیخ احمد سرہندی کے بیٹے شیخ معصوم نے شاہ جہان کے بیٹے اورنگزیب کی بچپن سے ہی تربیت کی، اور اورنگزیب پر ان تعلیمات کا خاصا اثر بھی ہوا۔ لیکن دوستو شاہ جہان نے اپنے مرنے سے پہلے بڑے بیٹے دارا شکو کو جانشین گھوشت کر دیا، جو شیخ معصوم اور اورنگزیب کو ناگوار تھا۔ اور اسی کے چلتے دوستو شیخ معصوم نے اورنگزیب کی مدد کی اور اورنگزیب نے اپنے والد اور بھائی دارا شکو کو ہرا کر مغلیہ سلطنت کو فتح کر لیا، اور یہاں پر مغلیہ سلطنت میں اسلام پوری طرح سے داخل ہو گیا۔ اورنگزیب نے بادشاہ بنتے ہی اکبر کے دین الہی کے فتنے کو جڑ سے ہی ختم کر دیا اور تمام دین الہی کے مرکزوں کو تباہ کر دیا۔ اس نے حجاز اور ہندوستان سے کئی علماء کو جمع کیا اور ہندوستان کے لیے ایک نیا سنی اسلامی آئین فتاوائے عالمگیری تیار کروایا۔ دین اسلام کے احکاموں کو اس نے ہندوستان پر پوری طرح سے نافذ کر دیا
اور غیر مسلمانوں پر جزیہ ٹیکس اور مسلمانوں پر زکوٰۃ کا ٹیکس کمپلسری کر دیا، اور اس طرح دوستو ایک سیکولر مغل امپائر ایک اسلامک امپائر بن گیا، جس میں بعد میں کئی علماء ابھرے جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو قائم و دائم کیا۔ دوستو اورنگزیب کے بارے میں تو سبھی لوگ جانتے ہیں، لیکن اورنگزیب کی اس آئیڈیالوجی کے پیچھے اکبر کے دین الہی اور شیخ احمد سرہندی کی جدوجہد کو شاید ہی کوئی یاد کرتا ہوگا۔ شیخ احمد سرہندی کے بغیر نہ تو اورنگزیب اتنا پکا مسلمان بنتا اور نہ ہی آج ہمیں ہندوستان میں اسلام دیکھنے کو ملتا۔ دوستو آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ایسے ہی ایک اور شیخ جنہوں نے ہندوستان سے اسلام کو بچایا تھا، ان کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہیں تو اوپر آئی ویڈیو کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔